مالیگاؤں شہر کی ایک تاریخ رہی ہے اور مالیگاؤں سے جس طرح کی تحریکیں شروع کی جاتی ہے کسی نہ کسی درجے میں ملک بھر میں اس کو اہمیت ملتی ہے۔ مالیگاؤں سنگمیشور کے کچھ غیر مسلم لوگوں نے، کچھ تنظیموں نے دیش میں ہندو راشٹر بنانے کا آغاز اور ایک تحریک کی شکل مالیگاؤں سے دینے کی کوشش کی، اور اس کے لیے ایک پمفلیٹ ان لوگوں نے تقسیم کیا کہ پورے دیش کے اندر ہندو راشٹر بنانے کے لیے لوگوں میں بیداری لائی جائے اور لوگوں کے درمیان اس طرح کی ایک تحریک پیدا کی جائے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ مالیگاؤں کے لیے خاص طور پر اس کے امن و امان اور لا اینڈ آرڈر کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، تو شہر کے تمام ہی لوگوں نے اس بات کی کوشش کی کہ ہمارے شہر سے اس طرح کا کوئی پروگرام نہ ہو۔ ہم نے ایڈیشنل ایس پی کو اس سلسلے میں لیٹر دیا اور ہم نے ان سے یہ ڈیمانڈ کی کہ یہ تحریک مالیگاؤں سے جو کچھ لوگ شروع کرنا چاہتے ہیں ان کو روکا جائے، اور اگر عین جھنڈا بندھن کے موقع پر 9 بجے صبح اگر اس طرح کا وہ لوگ کوئی مارچ یا جلوس نکالتے ہیں تو شہر کا امن و امان خطرے میں پڑے گا، اور یہ مالیگاؤں ہی کے لیے نہیں، مہاراشٹر کے لیے نہیں، پورے دیش کے لیے بہت تکلیف کی بات ہوگی۔ ہماری یہ ڈیمانڈ تھی، اور اس ڈیمانڈ کے پیش نظر اس طرح کا پروگرام کرنے والوں کو پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پروگرام کرنے سے روک دیا گیا، ایسی خبر ملی۔ کل کا دن بتائے گا کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے، اس پروگرام کو ملتوی کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا ہے۔ کل کا دن اس بات کی اس بات کو واضح کر دے گا۔ 2024 لوک سبھا کے الیکشن کی آمد ہے۔ ملک میں برسر اقتدار پارٹی اور RSS کی تمام تنظیموں نے اس الیکشن کے لیے جو تیاری شروع کی ہے وہ کچھ اس طرح کی ہے کہ ملک میں نفرت کا ماحول پیدا کیا جائے، فرقہ وارانہ طور پر شدت پیدا کی جائے، اور بانٹو اور لڑاؤ اور حکومت کرو، اس طرح کی پالیسی طے کی گئی ہے۔ پورے ملک میں آج ان کے پاس الیکشن لڑنے کے لیے کوئی ایسا مضبوط مدعا نہیں ہے جس کو مدعا بنا کر کے وہ الیکشن لڑیں اور جیتنے کی پوزیشن میں آئے۔ ان کے پیروں کے نیچے سے زمین سرک رہی ہے، اور ان کا اپنا جو سروے ہے، اس سروے میں بھی ان کو یہ بات دکھ کر کے آ گئی ہے کہ آنے والا وقت تو ان کے حق میں نہیں۔ میں آج اس موقع پر منی پور میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے، ہریانہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، نوح نامی شہر میں جس طرح بلڈوزر چلا کر کے اقلیتوں کو اور خاص طور پر مسلمانوں کو ٹارگٹ کر کے ان کو مکانات مسمار کر کے ان کو دہشت میں مبتلا کرنے کی جو کوشش ہو رہی ہے، اور پورے ملک میں جو ایک پیغام دینے کی کوشش ہو رہی ہے کہ اس طرح کا ماحول پیدا کیا جائے گا، یہ چیز آج پورے ملک کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ میں اقلیتوں کو اور خاص طور پر مسلمانوں کو اور اسی طرح اپنے شہر کے لوگوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آنے والے دن بظاہر بہت سخت ہیں، کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، اور اگر ہم لوگ صحیح معنوں میں اسلامی اصولوں پر عمل کرتے ہوئے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی تابعداری کرتے ہوئے اگر ہم زندگی گزاریں گے تو کوئی ہمارا بال بیکا بھی نہیں کر سکے گا، لیکن سبب کے درجے میں ہم لوگ احتیاط کا پہلو اختیار کریں۔ یہ جو ٹیبل چوبل سیٹ ہمارے بچے یا رکشہ 2 رکشہ بھر کے اپنی فیملی کو لے کر کے مالیگاؤں سے باہر تالابوں پر، ڈیم پر اور بزرگان دین کے مزارات پر اور ہل اسٹیشن پر جانے کا جو ماحول ہے، اس سے ہم لوگوں کو احتیاط برتنی ہوگی، اس لیے کہ قرب و جوار سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ کچھ اس طرح کی ہیں کہ اگر ہمارے نوجوان اور لوگ اپنی فیملی لے کر کے جائیں گے تو ان کے ساتھ تشدد کیا جائے گا، مار پیٹ کی جائے گی۔ ظاہر بات ہے اگر ہم اپنی فیملی لے کر کے جاتے ہیں اور ہماری ماں اور بہنوں کے ساتھ خدا نخواستہ کوئی برا
وقت آتا ہے بری حرکت کی جاتی ہے تو پورے خاندان کے لیے رسوائی کے ساتھ ساتھ پورے شہر کا امن و امان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس لیے میں اہلیان شہر کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے نوجوان بچے ٹیبل ٹیبل چوبل چوبل سٹ نکل جاتے ہیں، دیہاتوں کا رخ کرتے ہیں، کسی کی بھی کھیتی میں بغیر پوچھے پاچھے گھس جاتے ہیں اور تالابوں پہ جا کر کے ہلڑ بازی کرتے ہیں، یا بزرگان دین کے مزارات پر لوگ پہنچتے ہیں اور وہاں پر جو ہے ہم لوگ تو اچھے ارادے سے جاتے ہیں لیکن وہاں کے رہنے والوں کی نیتیں اور ان کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں۔ اس لیے احتیاط برتیں اور اس طرح کی کوئی ایسی کوتاہی ہماری طرف سے نہ ہو جس کی وجہ سے سامنے والوں کو کوئی غلط حرکت کرنے کا موقع ملے اور ہمارے شہر کا امن و امان خراب ہو، اس بات کی کوشش کریں۔ میری یہ گزارش ہے لوگوں سے۔